ایک وہ انسان جو بہت بڑا نام ہے، جس کی شفقت میں لوگ دین اور اپنی دنیا کو جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں، اپنے راستے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل دور کے ڈیجیٹل ہی ولی اللہ ہیں۔ یہ آپ نے پوری ٹھیک ہے، یہ آپ کے پوسٹ ہیں، یہ برابر میں طارق جمیل صاحب تھے، آپ نے پھر ٹرن کیا ادھر، ٹرن کر کے آپ نے ان کے اوپر بھی پھر کیا، پھر لوگوں کی طرف کیا۔ میں آپ کو اپنے رسپیکٹ کا لیول بتا رہی ہوں، میری نانی کی رسپیکٹ ان سے زیادہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں کر سکتے، نہیں میں کر سکتا، ایسے نہیں کر سکتے، کر سکتا۔ تو اپنے گھر میں نکاح پڑھوانا تھا ان کے پاس بیٹھ کے۔ اچھا، یہاں شریعت یاد آ گئی کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ جو آپ کی بہن بیٹیوں کے موبائل فون میں جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وہ شریعت یاد نہیں آتی؟ جب نکاح کے لیے آپ سے پوچھا جا رہا تھا اور طارق جمیل صاحب جب ان سے پوچھ رہے تھے تو یہ بڑے ٹینشن میں تھے۔ جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا آپ اپنی بزی تھے چیٹ۔ طارق جمیل صاحب کے طرف آپ لوگ نکاح کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ 4 لوگ آپ کی طرف سے آئیں گے، 4 لوگ آپ کی طرف سے آئیں گے، مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ لوگ اندر انٹر ہوئے تو سارے جتنے چینلز، یوٹیوبرز اور جو یہ تھمبنیل والے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، ان سب تک یہ خبریں کیسے پہنچی، ان کو آپ لوگ اندر کیسے لے کے گئے؟ اور کیونکہ وہاں پہ آپ کی ظاہر سی بات ہے ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ریپوٹیشن ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو سب بہت پسند کرتے ہیں۔ مائی سیلف آئی ایم اے بگ فین آف ہم۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی چیزیں، ان کی باتیں ہر شو پہ یاد کر کر کے کوٹ کرتی ہوں میں، اور پھر اپنی زندگی میں چینج کرنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ ہی از اے بگ نیم، ٹھیک ہے۔ تو ان کے گھر پہ ایک تعلقات ایسے، ان کے ساتھ ریلیشن، جنہوں نے آپ کے اتنے پیار میں نکاح بھی پڑھایا، تو آپ کو نہیں لگا کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرے تعلقات خراب ہو رہے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے جب بیچ میں نکاح پڑھا رہے تھے اور اتنا شور شرابہ۔ تو مجھے اس سچویشن کے بارے میں اس وقت بتائیں کیا چل رہا تھا؟ ایک موب بہت بڑا ہماری طرف سے، آپ نے کسی کو روکا نہیں کہ آپ لوگ you guys not invited, come on go away۔ میڈیا والوں کو نہیں روک سکتے آپ، کہیں بھی نہیں روک سکتے آپ کو، آپ خود میڈیا سے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میڈیا والوں کو آپ نہیں روک سکتے۔ ایک پورا جتھا، ایک پورا موب تھا، اور وہ مکھی کے چھتے کی طرح، مطلب میں کہتا ہوں کہ مکھی کے چھتے سے بھی زیادہ جو ہے خطرناک ہے۔ ادھر جو ان کے جو مینج کرتے ہیں عتیق صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساری معاملات وہی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی لوگوں کو روکا تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی، لوگوں نے اچھا لڑائی شروع کر دی، تو تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اکٹھا کیا تھا، اور نبیہ گاڑی سے جب اتری تو اس وقت سے مائک ان کے آگے تھے سارے لوگ۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی سے اترنا تھا تو لوگوں نے وہیں پر جو ہے آ جانا تھا نا۔ مجھے مگر کمٹمنٹ کس کے ساتھ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی؟ آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ تھی، کس کے ساتھ تھی کہ اتنے لوگ انوائٹ کیا تھا میڈیا کے؟ ہمارے سامنے بیٹھ کے کہا تھا، ہمارے سامنے بیٹھ کے کہا تھا مولانا صاحب سے 2-3 دن پہلے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی اتنی ارجنٹ ہوتی ہے کہ جواد وسیم بھائی کے تھرو ہوتی ہے، اور وہ ہمیں مولانا صاحب سے ملوانے لے کے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، مجھے 1 سال سے ان سے ملنے کا بہت شوق تھا، اور میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی تھی، اور میرے لیے وہ میرے والد صاحب کی طرح میں ان کو جو ہے وہ دیکھتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو میں جاؤں۔ ہمیں نکاح کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہ ہم نکاح کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ گئے تھے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ ہم کچھ ذہن میں سوچ لے کے ان کے پاس نہیں گئے، میں عقیدت سے ان کے پاس گئی تھی، جیسے لوگ عقیدت سے ان کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ خود کہا کہ میں نکاح پڑھواتا ہوں۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ حارث اور میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 6 سال سے ہیں، اور دوسرے گردش کر رہی ہیں خبریں بھی کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سوشل میڈیا پہ پہلے ہی پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ جلد سے جلد آپ لوگ نکاح کریں، اور میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو یتیم ہوں، میرے تو والد صاحب نہیں ہیں، تو آپ میرے والد بن کر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ یہ شرف دیں کہ آپ جو ہے وہ نکاح پڑھائیں۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں ایک پاکستانی عوام کو، مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے ہزاروں لاکھوں غیر مسلم کو مسلمان کیا، بہت تبلیغ کی، بندے کو مسلمان کرو نا تو جنتیں لکھ دی ماشاءاللہ، بہت تبلیغ اور تبلیغ کرتے ہیں، سادہ سے انسان ہیں۔ ان کی فیملی کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں ان کے بیٹے کو، اور ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا، وہ کریں نہ کریں۔ میں اپنی ذات پر برداشت کر لوں گا، میرے اعصاب مضبوط ہیں، مجھے آپ کچھ نہیں کر سکتے تنقید کر کے، لیکن ان کو پریشان نہ کریں۔ ان کے پہلے جوان بیٹے کی جو ہے وفات ہوئی ہے، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، کیونکہ میری خود دینی فیملی ہے۔ میں اس بات پہ نہیں چھوڑوں گا، یہی سوال اگر آپ ان کو تنگ کریں گے میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی سوال حارث بھائی آپ سے بھی اور نبی آپ سے بھی۔ اب آپ دونوں کی وجہ سے نا، ایک جو پریکٹیکل بات ہے، آپ دونوں کی وجہ سے وجہ تو بنتا ہے، کوئی میں کسی بات کی وجہ بن سکتی ہوں، کوئی کسی بات کا، آپ لوگ کی شادی ایک جو انہوں نے نیک کام کیا اپنی طرف سے، نکاح بھی پڑھایا، شفقت سے بیٹی کا ہاتھ رکھا۔ اب تنقید کے نشانوں میں بھی ان کے اوپر ایسی تنقید کی جا رہی ہے جو کہ بہت
अजीब तरीके से, मतलब देखे बेटी बन के वो आपके शायद बीच में बैठे होंगे, बेटा बना के आपके बीच में बैठे होंगे। एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ सकता है, यही मैं बात कर रही हूँ ना। और वो उनकी उम्र का जो हिस्सा है उसमें कोई ख्वाहिश नहीं होती। उन्होंने आपके दोनों के बीच में बैठने के जो सिलसिला है उसको इतना एतराज के तौर पे लिया है, लोग इतना शिकवा कर रहे हैं, लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तनकीद का निशाना आप लोगों को पता है, आप लोगों से ज्यादा मौलाना तारिक जमील साहब को बनाया गया, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था इस बात पे कि ये किसने बनाया, मैं आपको बताती हूं कि ये कौन कर रहा है, लेट मी कंप्लीट। एक वो इंसान जो बहुत बड़ा नाम है, जिसकी शफकत में लोग दीन और अपनी दुनिया को जो है ना ठीक करते हैं, अपने रास्ते को ठीक करते हैं, और उनके इतने नेक अमल में जिसमें उन्होंने आप लोगों का निकाह पढ़ाया और आपको बेटी की तरह लेके बीच में बैठ के उन्होंने इतना खूबसूरत निकाह पढ़वाया, तो लोगों ने इस अब जो सारे जो तोपों का रुख है वो सारा उनकी तरफ कर दिया, उनको बहुत बुरे जो है ना तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इवन के आप लोगों के बारे में भी है एक और चीज, MTJ ब्रांड जब बना था ना तब भी सहाफियों का यही किरदार था, इन्फ्लुएंसर्स का यही किरदार था। आप लोग को क्या जुनैद जमशेद ने J. नहीं बनाया? क्या कोई मौलाना बिजनेस नहीं कर सकता? क्या शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है? उनकी तो गाड़ियों पे भी तबसरे करते हैं। अगर उन्होंने जो है उन्होंने अच्छी गाड़ी रखी हुई है या उन्होंने MTJ बनाया तब भी तनकीद की। ये सिर्फ लोग तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते, तनकीद बराए जेलसी, तनकीद बराए बुग़्ज़, तनकीद बराए हसद करते हैं। मैं आपको एक बात इनको शर्म आनी चाहिए। आज से कई सौ साल पहले फरमा दिया गया था कि एक दौर ऐसा आएगा जब उस दौर के वली अल्लाह इतने मॉडर्न लिबास में और इतनी मॉडर्न जिंदगी में होंगे कि तुम उन्हें पहचान तक नहीं पाओगे कि वो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं। और आज वही दौर है, डिजिटल दौर के डिजिटल ही वली अल्लाह हैं कि उन्होंने जो है वो उसी तरीकियत को, उसी शरीयत के मुताबिक जो है वो चलना है। ये अच्छा यहाँ शरीयत याद आ गई कि वो दरमियान में जो है वो बैठ गए। जो आपकी बहन बेटियों के मोबाइल फोन में जो है वो मैसेजेस आते हैं जो लड़कों के साथ भाग रही हैं, वो शरीयत याद नहीं आती? आपने कितनी लड़कियों की जो वो जिंदगियां बर्बाद की, ये शरीयत याद नहीं आती आपको? यहाँ आपको इस्लाम याद नहीं आता कि जहां पर आप 5 टाइम की नमाज अदा नहीं करते, वो जो एक नमाज अदा करने वाला इज्जतदार जो है वो आलम दीन है, स्कॉलर है, मुल्क पाकिस्तान का एक नामवर नाम है, एक एज है, उनकी उम्र अलग-अलग थी। बीच में एक पर्दा था फूलों का, एक तरफ इनकी कुर्सी थी, एक तरफ मेरी थी। मौलाना साहब की अलहदा थी, जगह कंजस्टेड थी, उनका ड्राइंग रूम था। जब वो एंटर हुए ना तो इतना शोर और धक्कम पेल थी कि वहां पे भगदड़ मच सकती थी। मौलाना साहब के पास बैठने की जगह ही नहीं थी। आपने मुझे एक बात का जवाब देना, आप वीडियो क्यों बना रहे थे? मैं वीडियो तो नहीं बना रहा था। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, सीन ये था कि जैसे ये फोन है ना, ठीक है, अगर आप वीडियो कॉल पे हैं तो द फोन सपोज टू बी अपेयर इन दिस वे, आपने इस तरह से पकड़ना है फोन, ठीक है। अगर आप वीडियो को उस पे हैं तो आप इस तरह से वीडियो करेंगे, ठीक है। मगर आप अपने ऊपर भी कर रहे थे, आप उनके ऊपर भी कर रहे थे। नहीं, वो यहाँ से मैंने रोटेट भी, असल में जो लोगों के कैमरा रोटेट करना था ना, जो लोगों के शिकवे, लोगों की चीजें ना, वो ये कि आपका अंगूठा लोगों ने क्लोज कर करके ना पूरी स्क्रीन भरी हुई, आपको पता है स्क्रीन सारी, तो ये आपने अंगूठा यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। उस अंगूठे से आपने पहले अपने ऊपर ये सीन, मेरा वीडियो कॉल करने का स्टाइल ही है, मैं ऐसी वीडियो कॉल आज तक नहीं की। अच्छा सुनिए, अब सुन तो ले, पूरी बात सुना है। ये देखिए, ये आपने पूरी ये, ठीक है, ये आपके पोस्ट है, ये बराबर में तारिक जमील साहब थे, आपने फिर टर्न किया उधर, टर्न करके आपने उनके ऊपर भी फिर किया, फिर लोगों की तरफ किया। जी मैंने टर्न किया, ठीक है, क्योंकि वो कैमरा फिर आपने अपनी तरफ ये कैमरा रोटेट, वो मेरी नानी अम्मा थी, उनका ऑपरेशन हुआ। तो आप किसी और को, एक बात है, इतना बड़ा आदमी, मैं आपसे शिकवा कर रही हूँ, मैं आपसे वो बात नहीं करी, ये वाली तो बात ही सोशल मीडिया की नहीं है, ये बात मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ कि देखिए इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ था, वहाँ तारिक जमील मेरे सामने आए तो शायद मेरी हाथ पैर कांपना शुरू कर दे। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ और मैं दिल से, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इतना बड़ा आदमी, और मेरे अम्मी अब्बू भी बराबर में बैठे तो मेरी यही पोजीशन होगी। मैं आपको अपने रिस्पेक्ट का लेवल बता रही हूँ। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो आपकी क्या पेरेंट्स होती है, आपके क्या रिस्पेक्ट के लेवल्स होते हैं। टीचर आपको पढ़ा रही हो तो क्या आप अपनी सेल्फी टिकटॉक बना सकते हैं? नहीं, मेरे लिए सुनिए, आपने सुनी नहीं, मेरी नानी की रिस्पेक्ट उनसे ज्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं कर सकता, ऐसे नहीं कह सकते, कर सकता। फिर आप उनके पास गए क्यों? आप नानी से, आप नानी को बोलते, आप बताएं किससे नहीं कर? आप शरीयत में नहीं,
یا آپ کے بزرگ میں آپ کی سب بات پہ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو ذلیل کر دیں. شہرت دی ہے میں مانتا ہوں, یہ اللہ کی دین ہے. حارث بھائی سب کچھ ہے تو پھر دیکھیں عزت دی تو آپ نکاح پڑھوانے کے لیے گئے تھے نا ان کے بیچ میں بیٹھ. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بانٹو تو سب سے پہلے, آپ نہیں بول رہے ادھر میری شکوہ میری لڑائی ادھر آپ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بانٹو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو. ادھر آپ بانٹ رہے تھے نہیں تو کیا کہہ رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے آپ. اپنی دادی, اپنی ماں, اپنی نانی کی رسپیکٹ کے لیے. کہاں ہے آپ کی نانی کدھر ہے؟ میری نانی میرے گھر میں ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے. تو اپنے گھر میں نکاح پڑھوانا تھا ان کے پاس بیٹھ کے. آپ کو میں یہ چیزیں اگر کہیں گی تو حارث بھائی لڑائی کر رہی ہوں میں آپ سے. آپ نے ان کے نہیں, آپ کے ایکس رے نہیں چاہیے. آپ کو ایکس رے بیمار وہ چل رہی ہوں گی؟ نہیں چل رہی ہیں, بیڈ پہ ہیں. میرے گھر میں وہ شیخوپورہ کی ہیں, وہ شیخوپورہ میں رہتی ہیں. لاہور میرے گھر جوہٹا. آپ کے رشتہ دار وہاں موجود تھے؟ کہاں پہ؟ آپ کے شادی نکاح کے ٹائم پہ لوگ موجود تھے؟ جگہ نہیں تھی. میں کسی آپ کی امی بھی تھی؟ میری امی بھی تھی. تو آپ کسی کو کہہ سکتے تھے نا, آپ کی امی کو کہہ سکتے تھے کہ آپ میری نانی نہیں بیٹھ سکی, کھڑی نہیں ہو سکی, وہاں پہ جگہ ہی نہیں تھی. آپ بات سنیں, آپ ان کو کہہ سکتے تھے ویڈیو بنا لو. اتنے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, آپ بعد میں ان کو فارورڈ کر سکتے تھے. آپ اس وقت جس وقت طارق جمیل صاحب آپ لائیو کسی کو فون پکڑا دیتے کہ بھائی ویڈیو بنا لو, لائیو دیکھنا چاہتی تھی. اب دیکھیں آپ کا کوئی خوشی کا موقع ہے, اس ٹائم آپ کال کی آ گئی نا, والدہ آپ سے کینیڈا بیٹھی ایک اور اگر وہ دیکھنا چاہتی ہیں تو کیا کریں گی آپ؟ جو بھی میں کسی کو پکڑا دوں گی, مگر میں اس وقت یہ نہیں پکڑنے کے لیے آپ نے احترام نہیں کیا. میں آپ کو یہ شکوہ میرا اپنا پرسنل ویڈیو بھیجوں گا, آپ نے یہ اس چینل پہ چلانی ہے کہ ہمارا ایک صوفہ تھا, اس کے ارد گرد اور سامنے صرف 1 فٹ کی جگہ پہ لوگ زمین پہ بیٹھے تھے اور کھڑے تھے. یہ جرنلسٹ اس کی تصدیق کریں گے, بڑے بڑے جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ جگہ نہیں تھی. یہ تو میری آپ کے ساتھ اپنا کیمرہ پکڑا تھا, میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا کہ تم یہ بھی پکڑ لو.